بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جس پر بھی جادو ہوگا اس کو یہ 5 خواب ضرور آتے ہیں۔ قرآن کی مدد سے آسان علاج آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ ناظرین، کالا جادو کیا ہے، اس کی نشانیاں اور اس سے کیسے چھٹکارا ملے گا۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، جادو میں شیطان اور ابلیس سے مدد مانگی جاتی ہے جو منتر پڑھے جاتے ہیں۔ اس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار اور ان کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے۔ ابلیس یا اس کی اولاد کو معبود مان کر ان سے مدد مانگی جاتی ہے۔ کالا جادو میں قرآن کو الٹا کر کے پڑھا اور لکھا جاتا ہے۔ یہ حرام اور گندی سیاہی سے لکھا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو ایسا جادو کرتے تھے، ان جادوگروں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر یعنی چن چن کر مارا تھا اور انہیں مارنے کا حکم دیا ہے اور ان کی گردن اڑا دینے کا حکم دیا تھا، اور اس زمانے میں بہت سارے جادوگروں کی گردن اڑائی گئی تھی۔ اس سے آپ جان سکتے ہیں کہ یہ عمل کتنا برا عمل ہو سکتا ہے۔ آج کل تو ہر تکلیف اور پریشانی کی وجہ جادو کو ہی دے دی جاتی ہے کہ فلاں نے جادو کروا دیا تو کاروبار نہیں چل رہا، جب کسی کو بچے نہیں ہو رہے ہیں تو کہتے ہیں جادو کروا دیا ہے، کسی کی سستی اور کاہلی کی وجہ سے اس کی دکان نہیں چلتی تو وہ کہتے ہیں کہ جادو کروا دیا۔ ہر پریشانی کا ذمہ دار جادو کو بتایا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ جاننے کے لیے کہ جادو ہوا ہے کہ نہیں، جن لوگوں پر جادو ہوتا ہے ان کی کیا کیا نشانیاں ہیں۔ کسی آدمی میں اگر 70% یہ نشانیاں دکھائی دے رہی ہیں تو سمجھ لیں کہ جادو کیا گیا ہے۔ خواب میں جانور، ہاتھی، شیر، بھالو، قربانی کے جانور، سانپ، خنزیر، بندر، چھپکلی یعنی خطرناک جانور دیکھنا، نیند میں رونا، چلانا، ہنسنا یا آوازیں دینا، جھٹکے لگنا جیسے کسی نے پکڑ کر ہلایا ہو، خواب میں کسی کو اپنا پیچھے کرتے دیکھنا اور خوف پیدا ہو کر بھاگنا، ڈراؤنی شکل دیکھنا، خود کو اونچی جگہ سے گرتے دیکھنا، نیند کا کچا ہونا، رات کو نیند نہ آنا، نیند میں سختی سے ہونٹ کو چبانا، کھنڈروں میں خود کو دیکھنا، مردوں کو دیکھنا، سوتے ہوئے نیند میں کوئی چیز کھاتے ہوئے دیکھنا جیسے کوئی چیز کھلائی جا رہی ہو اور ایسا محسوس کرنا کہ سچ میں کچھ کھایا ہے، یہ کئی نشانیاں جادو کی ہیں۔ ناظرین، ہر دوسرا شخص جادو کرتا ہے، جادو ٹونا، سحر، آسیب، ان تمام چیزوں کے چکر میں پڑا رہتا ہے، لیکن اصل میں یہ جادو ہوتا کیا ہے، اس کو چیک کیسے کیا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ مولویوں کے پاس جاتے ہیں اور اس نے بتایا کہ آپ پر جادو کا اثر ہے، پھر وہ جادو ختم کرنے یا علاج کرنے کے لیے 10 سے 20 ہزار کی رقم مانگ لیتا ہے، اور پھر کچھ دنوں کے بعد کہے گا کہ آپ کا جادو کاٹ دیا، یعنی علاج مکمل ہو گیا، اور آپ بھی یہی مان لیتے ہیں کہ جادو کٹ گیا۔ آج ہم آپ لوگوں کو ایسی راز کی بات بتانے والے ہیں جہاں پر جتنے بھی لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ سب لوگ اس بات کو نوٹ کر لیں، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، صرف ایک اللہ کا نام اس کو 33 مرتبہ پڑھ کر سو جایا کریں۔ اور آج ہم آپ کو 5 ایسے خواب بتانے والے ہیں، اگر یہ نامبارک رات میں آپ لوگ پڑھ کر سو جاتے ہیں اور جو 5 خواب ان میں سے ایک بھی خواب آپ کو آ جاتا ہے تو سمجھیں کہ آپ کے اوپر جادو کا اثر ہے، اور یہ خواب نہیں آیا تو کسی کی باتوں میں نہیں آنا، یعنی کہ وہ جادو چیک کرنے کا بالکل صحیح طریقہ یہی ہے جو اللہ کے نام سے آپ لوگوں کو شروع کرنا ہے۔ اگر جادو ہوگا تو ان 5 خوابوں میں سے ایک نہ ایک خواب آپ کو ضرور آنا ہے، اور جادو نہیں ہوگا تو ان میں سے ایک بھی خواب نہیں آئے گا۔ آپ اپنے دماغ سے ہی جادو کا وہم نکال دیں، اور اگر آپ لوگوں میں سے کسی کے اوپر جادو ہوا ہو تو اس کا علاج بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ ناظرین، آپ لوگ جب رات کو سوتے ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ سے توبہ کر کے ہی سوتے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کر کے سونا بھی چاہیے، کیا پتہ کب موت آ جائے۔ رات میں سوتے وقت آپ لوگوں کو 33 مرتبہ یا ممیتو یہ اللہ کا نام مبارک پڑھ کر اپنے سینے پر دم کر کے سو جانا ہے۔ اس کے بعد غور کریں کہ ان میں سے کوئی خواب آپ کو آیا ہے۔ نمبر 1، خواب میں کالے کتے کا پیچھا کرنا۔ اگر آپ کو ایسا خواب آ رہا ہے تو آپ کچھ بھی مانیں، تعبیر نکلوا لیں، لیکن اگر یہ 33 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ کو اس طریقے کا خواب آتا ہے کہ کالے کتے خواب میں آپ کا پیچھا کر رہے ہیں تو سمجھ جائیے کہ آپ کے پیچھے دشمن پڑا ہوا ہے اور آپ کے اوپر جادو وغیرہ کا اثر کروانے کی کوشش کر رہا ہے۔ نمبر 2، خواب میں کالے سانپ کا کاٹ لینا۔ اب کچھ لوگ ہم سے کہیں گے کہ سارے سانپ کالے ہوتے ہیں، لیکن ناگ کو کالا سانپ کہا جاتا ہے، کوبرا جسے کہتے ہیں، تو یاد رہے کالے سانپ کو آپ خواب میں اپنے آپ کو کاٹتا ہوا دیکھتے ہیں تو سمجھ جانا کہ آپ کے اوپر جادو کا اثر ہے۔ لیکن اگر کوئی عام سا خواب دیکھتے ہیں تو اس کی تعبیر الگ ہے، لیکن جب آپ 33 مرتبہ پڑھ کر سو جاتے ہیں پھر آپ کو یہ خواب آتا ہے، یعنی کالا سانپ آپ کو کاٹ لیتا ہے، تو سمجھ جاؤ آپ کے اوپر کوئی جادو کا اثر کروانے کی کوشش کر رہا ہے۔
नंबर 3, ज़मीन को फटता हुआ देखना। जैसे ज़मीन में दरार हो या ज़मीन नाहमवार हो, रेज़ा रेज़ा हो, तो ये भी काले जादू की निशानी है और आप पर काले जादू का असर है। नंबर 4, ख्वाब में सर पर काले कव्वे मंडलाते हुए देखना। आप कहीं बैठे हैं, लेटे हैं, आसमान की तरफ देखते हैं, ख्वाब में ही आपको हर तरफ काले कव्वे दिखाई देते हैं और आवाज़ कर रहे हैं जैसे कौवा आवाज़ लगाता है। आप लोग ये नाम मुबारक पढ़ कर सोते हैं और फिर आपको ये ख्वाब आता है कि काले कव्वे सर के ऊपर मंडला रहे हैं, तो समझ जाएं आपके ऊपर काला जादू का असर हो चुका है। नंबर 5, किसी फ़कीर को गाली देना या मारना। अगर आप लोग ये नाम मुबारक 33 मरतबा पढ़कर सोते हैं और फिर आपको ख्वाब आता है कि आपके घर या फिर कहीं रास्ते में आपको कोई फ़कीर मिल गया, आपने इसको गाली दे दी या आपने इस पर गुस्सा किया या आपने इसको मारना शुरू कर दिया, तो समझ जाइए आपके ऊपर जादू का असर है। ये पांचों बातें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर आप लोग इस तरह जादू का पता लगाएंगे तो आपको किसी भी मौलवी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसका तोड़ भी आपको बताते हैं, क्योंकि ये बात तो हर शख्स जानता है कि कुरान पाक अल्लाह के कलाम में मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज है, तो फिर हम इस जादू का इलाज कैसे नहीं कर सकते। तो तरीका जान लीजिए कि रात में सोते वक्त सभी लोग 3 मरतबा दरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लिया करें और इसके बाद 7 मरतबा या मुमीत पढ़ लिया करें और 3 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ लें। इसके बाद आखिर में 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ लीजिएगा, वही दरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था। इतना अमल कर लेने के बाद सीने पर दम करके सो जाएं, फिर देखते हैं किस तरह का जादू आप पर रह जाता है। खिला खिला लगेगा, ऐसा लगेगा कि हमारे ऊपर से बोझ कम हो गया है। नाज़रीन, ये जादू का तोड़ है और यही जादू का इलाज है। अल्लाह ताला हमें शैतान के शर से और ऐसी तमाम आफात से महफूज रखे और हमें पुरसुकून सेहतमंद ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन, हमारी इसी तरह की इस्लामिक वीडियो और इस्लामी वज़ाइफ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियोस बवक्त मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।